السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے شادی کی پہلی رات یعنی سہاگ رات کو اسلامی طریقے پر گزارنے کا طریقہ بتلاؤں گا کہ ایک میاں بیوی جو نئے رشتے کے اندر بندھے ہیں، نیا رشتہ ایک قائم ہوا ہے، یہ اپنی زندگی کی شروعات کس طرح سے کریں اور اپنی زندگی کی پہلی رات، پہلی نائٹ وہ کس طرح سے گزاریں اور اس پہلی رات کے اندر کون سے کام کریں، کون سے کاموں سے بچیں اور کس طریقے پر کریں، اسی طرح کی ساری باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں اور باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو آئیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب میاں بیوی نئے رشتے کے اندر بندھ جاتے ہیں تو ان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی شروعات اس طرح سے کریں کہ ہم مرتے دم تک ایک دوسرے کے سچے اور پکے پارٹنر رہیں، ہمارے درمیان کسی قسم کی خرابی، کوئی راڑ پیدا نہ ہو، کسی قسم کی الجھن پیدا نہ ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک جسم کی طرح جڑے رہیں، ہم محبت اور پیار کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاریں۔ تو جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی پیار، محبت اور الفت کے ساتھ گزاریں، ان کو اپنی اس نئی زندگی کی شروعات اچھی طرح سے کرنی ہوگی، اور اچھی طرح سے شروعات کرنے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ ان باتوں کا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پہلی رات کس طرح سے گزارے، کون سے کام کرے، کن کاموں سے بچے اور کس طریقے سے کرے، آئیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب آپ اپنی بیوی کے پاس جانے لگیں تو کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی آپ سب سے پہلے سلام کریں، اس کے بعد اپنی بیوی کی خیریت معلوم کریں اور کچھ ہلکا پھلکا کھانے پینے کے لیے پیش کریں، خود بھی کھائیں اور اپنی اہلیہ کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھلائیں۔ اس کے بعد ان سے کہیں کہ آئیے، اللہ رب العزت نے ہم نے اور آپ کو یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے، پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دونوں مل کر 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کریں۔ 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھیں کہ مرد آگے کھڑا ہو جائے اور عورت پیچھے کھڑی ہو جائے۔ مرد امامت بھی کر سکتا ہے اور اگر الگ الگ نفل پڑھنا چاہیں تو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد میں آپ خوب دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح دعائیں مانگیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا، ہمیشہ زندگی بھر ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق کو باقی رکھنا، الفت اور محبت کو باقی رکھنا، ہمارے درمیان کبھی نفرت پیدا نہ ہو، ہم کبھی زندگی بھر ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں۔ ہماری آج کی اس رات کو نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا، خیر و برکت نازل فرما، اس کی زندگی میں بھی برکت عطا فرما، میری زندگی میں بھی برکت عطا فرما، خیر اور عافیت کے ساتھ اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں دعائیں مانگیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ بیوی کے قریب جائیں تو سب سے پہلے کچھ نہ کچھ تحفہ ان کو ضرور پیش کریں، انگوٹھی کی شکل میں، فون کے شکل میں یا پیسوں کی شکل میں، یا جو بھی کچھ آپ دینا چاہتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور پیش کریں۔ اس کے بعد جو اگلا کام کرنا ہے کہ آپ اپنی بیوی کی پیشانی کے چند بال اس طرح سے پکڑنے کے بعد یہ دعا پڑھیں جو میں اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اس کے بعد اچھی طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آئیں، اپنا رعب جمانے کی کوشش نہ کریں، بیوی کو دھمکانے کی کوشش نہ کریں، ڈرانے کی کوشش نہ کریں، ان کو اپنائیت کا احساس دلائیں، انہیں لگے کہ میں ایک اچھے مرد کے پاس آئی ہوں، میرا رشتہ ایک اچھے مرد سے قائم ہوا ہے۔ نرمی کے ساتھ اچھی طرح سے گفتگو کریں، ان کو اپنے پن کا احساس دلائیں، انہیں لگے کہ میں ایک محفوظ ہاتھوں میں ہوں، انہیں لگے کہ میں ایک محفوظ مرد کے پاس ہوں، انہیں محسوس ہو، انہیں لگے کہ یہاں میری عزت بھی محفوظ رہے گی، میرا مال بھی محفوظ رہے گا، میری جان بھی محفوظ رہے گی، انہیں لگے کہ یہاں میں زندگی بھر سکون سے رہ سکوں گی۔ تو پیار اور محبت کے ساتھ انہیں اپنے سے جوڑے، انہیں انسیت پیدا کرے۔ اس کے بعد جب ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو، مباشرت کرنے کا ارادہ ہو تو آپ اپنی بیوی کے جسم کے ساتھ کھیلیں، اس طرح کی باتیں کریں کہ بیوی آپ کے جسم سے کھیلے اور آپ اپنی بیوی کے جسم سے کھیلو اور خوب پیاری پیاری گفتگو کرو، ملاعبت کے ذریعے یا اسی طرح بوس و کنار کے ذریعے ان کو خوب تیار کرو
ان کو اس کام کے لیے آمادہ کرو، اس کام کے لیے تیار کرو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جب ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد آپ اپنے سطر کو کھولیں اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور سطر کھولنے کے بعد آپ قبلے کی طرف رخ نہ کریں، قبلے کی طرف رخ کرنے سے بچیں، اور بہتر ہے کہ آپ جو ہے پردے کا اہتمام کریں جتنا ہو سکے، اور اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیں، اپنے دونوں کے اوپر ایک چادر ڈال لیں، اور اس کے بعد آپ خوب انجوائے کریں، خوب مزے لیں، خوب لطف اندوز ہوں۔ اور جب انزال کا وقت قریب آئے، یعنی منی کے نکلنے کا جب وقت آئے، مرد کو جب ایسا لگے کہ اب میں فارغ ہونے جا رہا ہوں، تو دل کے اندر یہ دعا پڑھے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا۔ اور جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی آپ کی منی نکل جائے، لطف اندوز ہو چکے، تو مباشرت کرنے کے بعد ہم بستری کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا وکان ربک قدیرا۔ یہ دعا پڑھیں۔ اس طریقے کو جب آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ رات بہت مبارک رات رہے گی، اور ایک ایک کام کا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک بات کا آپ کو بے شمار اجر ملے گا، بے شمار نیکیاں ملیں گی، اور ساری رات آپ کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی، اطمینان کے ساتھ آپ زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔